اوے تسی کہندے ہو اس پیغمبر دی بات نو دباؤ گے، میں دسنا فرانس دا مسئلہ کیے، فرانس دا مسئلہ کیے، امریکہ دا مسئلہ کیے۔ حضرات ساڈیاں تمام کمزوریاں ایک طرف، لیکن میرا رب اپنے دین دے غلبے واسطے کسے انسان دا محتاج نہیں۔ میرے رب دا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقل جاء الحق وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آئیے پھر دیکھیے رب کا وعدہ کس طرح سچا ہو رہا ہے کہ اس وقت اسلام کی سب سے زیادہ پیش قدمی جس محاذ کے اوپر ہے وہ یورپ کا محاذ ہے، کہ ان کے تھنک ٹینکس نے ان کو یہ بات بتلائی اسلام کو روک لو۔ اگر تم روک نہ سکے تو آئندہ چند سالوں کے بعد یورپ کا سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہوگا۔ یہ ہے تکلیف ان کو، یہ ہے ان کی تکلیف، یہ ہے خبث باطن جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے پیغمبر کا گنہگار امتی اس عدم کا اظہار کر کے جاؤں گا۔ اے نبی کے دشمنوں، او حیا کے دشمنوں، غیرت کے دشمنوں، ہم گنہگار تو بہت ہیں، لیکن تمہارا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ تم کتے کے بچے کو گود لینے والے، ہم انسان کے بچے کو گود لینے والے، تم ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینے والے، ہم حیا کی دعوت دینے والے۔ اور تیری بد تہذیبی نے ایک نہ ایک دن مسمار ہونا ہی ہونا تھا۔ یہ کاغذ کے پھول کب تک لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے تھے؟ ایسے معاشرے کتنی دیر تک چل سکتے ہیں؟ حضرات انشاءاللہ الرحمن رب کی توحید کا ڈنکا یورپ کے محاذوں پہ بج کے رہے گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو، نبی کی شریعت اپنا آپ منوا کے رہے گی۔ روک سکتے ہو تو روک لو، پوری کائنات میں قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تھی اور رہے گی۔ روک سکتے ہو تو روک لو، کائنات کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، آج بھی سب سے زیادہ اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کرنا اپنی سعادت سمجھنے والے پیغمبر کے امتی ہیں۔ روک سکتے ہو تو روک لو، تمہاری بد تہذیبی کے برج الٹ کر رہیں گے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، عصر حاضر کا فرعون کتاب و سنت کے نیل میں غرق ہو کر رہے گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر عالم کفر اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو کر رہے گا۔ رب کا دین نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد سردی دے موسم دے اندر تسی احباب ایمان دی حرارت دا جذبہ لے کے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تشریف فرما ہو۔
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب دا اس مقام تے بیٹھنا، سننا سنانا، انتظامات کرنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی مختصر وقت دے اندر چند معروضات اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تساں احباب دے سامنے پیش کرنیاں چاہ رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے ساڈی کہ ساڈے وچوں اگر کوئی بندہ پیغمبر دی سیرت مطہرہ دے مطابق زندگی گزارنی چاہے تو او دے واسطے کسے قسم دی کوئی مشکل نہیں، کسے قسم دی کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات طیبہ اس کائنات تے واحد ایسی ہستی ہے کہ آپ دا مکمل کردار سیرت طیبہ 1400 سال بعد محفوظ بھی ہے، ساڑھے کول موجود بھی ہے، جبکہ دیگر اقوام عیسائی یہودی اپنے نبیاں دی سیرت دے مطابق زندگی گزارنی چاہن تو چاہت دے باوجود وہ گزار نہیں سکتے۔ اے انہاں دی بد نصیبی ہے کہ انہاں دے پیغمبراں دا کردار اور سیرت نہ انہاں کول محفوظ ہے نہ موجود ہے۔ اور اس تو بڑی بھی ساڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اگر اسی پیغمبر دی سیرت دے مطابق زندگی گزاراں گے تو اسی اس زمین دے اوپر ایک مثالی انسان دے طور تے زندگی گزار سکنے، بہترین اور پرسکون زندگی۔ میں صرف سادہ جے الفاظ دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوشو گزار کرنیاں بطور طالب علم دے کہ پیغمبر دی فرما برداری دے اندر سانو ملے گا کی، اور ساڑھے حالات دے اندر تبدیلی کس طرح آئے گی، چونکہ تبدیلی دی بات تسی احباب سن رہے ہو کافی دیر تو آئیے ذرا میں اللہ ذوالجلال دے قرآن تو اپنی بات دی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ انتہائی توجہ دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جنہاں لوگاں نے اللہ ذوالجلال دی بات نو منیا، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں فرما برداریاں کیتیاں، او لوگو اللہ ذوالجلال نو کتنے پیارے لگ دینے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، مالک کائنات ایسے لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگ نے، جو مالک کائنات دی طرفوں نوبل انعام یافتہ لوگ نے، جو اللہ ذوالجلال نو سب تو پیارے اور مقرب لوگ نے۔ وہ کون لوگ نے؟ فرمایا من النبیین، نبیاں دی جماعت، وصدیقین، سچے لوگاں دی جماعت۔ حضرات پیغمبر دی فرما برداری دے نال نبیاں دا ساتھ مل جائے گا اور جناب سچے لوگاں دا ساتھ مل جائے گا۔ یاد رکھے آجے اوے ملتان دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی، اوے کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ آج کسے دا تعلق کسے ایس ایچ او دے نال قائم ہو جائے، آج کوئی بندہ کسے ایم این اے دے ڈیرے تے جا کے بیٹھ جائے،
وہ دے پیر ہی زمین تے نہیں لگ دے، وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، کہندا تو جاندا نہیں فلاں بندے دے نال میرے کتنے تعلقات نے، میں او دا کتنا قریبی ہاں۔ توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، جس وقت دی کائنات بنی ہے زمین دی اس پشت دے اوپر انبیاء نالوں زیادہ مقدس اور عظیم لوگ نہیں آئے۔ اللہ فرما دینے او لوگو میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو، میں اپنے سب تو پیارے لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ اور اللہ ذوالجلال دی قسم ذرا توجہ کرنا، جنہاں لوگاں نے پیغمبر دی ذات اور بات نو اہمیت دیتی ہے، مالک کائنات نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آگے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی انصاریاں دے فلاں گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے، میں نکاح دا ارادہ رکھنا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، اے اللہ دے پاک پیغمبر میں نکاح کرنا چاہ رہے ہاں، میں تے اے بات کہنا او لوگو کتنے مقدراں والے او لوگ نے، کتنی نصیباں والے او لوگ نے جنہاں نو مشورہ کرنے واسطے بھی ملیا تے کون ہے عمدہ تاجدار ملیا، جنہاں نو مشورہ کرنے واسطے بھی ملیا تے آمینہ دا لال ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اتنی بات سنی، آپ نے فرمایا میرے صحابی جدھر تو نکاح کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس خاتون نو تو ایک نظر دیکھیا؟ اللہ دے نبی دیکھیا تے میں نہیں سنیا ہے، او دی شرافت دے متعلق، او دی حیا دے متعلق، او دی دینداری دے متعلق سنیا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا او میرے صحابی مغیرہ تیرے واسطے اے بات بڑی بہتر ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لیں گا۔ صحابی نے اتنی بات سنی، جا کے سدھے انصاری صحابی دا دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں دروازہ کھولیا، سامنے ہون والا داماد نظر آیا، بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال جناب مغیرہ نو اپنے گھر دے اندر لے گئے اور جناب انہاں دا اکرام کیتا، مہمان نوازی کیتی، آن دی وجہ دریافت کیتی۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت مغیرہ فرمان لگے تسی جان دے ہو تواڈے گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے، اج ایسے بات دا اظہار میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کیتا سی، کونین دے تاجدار دے سامنے کیتا سی، تے کائنات دے امام نے اے بات ارشاد فرمائی ہے، نبی رحمت للعالمین نے اے بات ارشاد فرمائی ہے، او مغیرہ تیرے واسطے اے بات بڑی بہتر ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لیں گا۔ میں دیکھن واسطے آئیں، ادھر میرے ال ویکھو، چھڈو پرے، یہ مجلس دے آداب دے خلاف ہے گلاں جڑیاں، میرے ال دیکھو ذرا توجہ کرنا۔ جس وقت جناب مغیرہ نے یہ بات کہی نا کہ میں دیکھن واسطے آیا، صحابی دے انصاری صحابی دے تے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا۔ انصار صحابہ پردے دے معاملے اندر بڑے سخت سن، بڑے سخت، کتنے سخت سن؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے جس وقت پردے دی آیات نازل ہوئیاں نے، عشاء تو بعد دا ٹائم سی، اکثر لوگ اپنے گھرانوں جا چکے سن، چند لوگ مسجد دے اندر موجود سن۔ بتدریج اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اے میرے پاک پیغمبر جی اپنی بیویاں نو اے بات کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو اے بات کہہ دیو، اور مومنہ خواتین نو اے بات کہہ دیو کہ چادراں لیا کرن، پردہ کریا کرن، پردہ کریا کرن۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میں عرض کیتی ہے کہ بات میں مختصر کرنی چاہ رہا ہوں۔ انصار صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جس وقت اللہ ذوالجلال دا قرآن سنیا،
سب نالوں پہلے رات دے وقت سون دا ٹائم ہے صبح ہون دا انتظار نہیں کیتا سب تو پہلے جا کے اپنے گھران دے اندر اللہ دا قرآن سنا دیتا اس طرح ہوندیاں نے تبدیلیاں اسی بھی کدی سنایا قرآن اسی اور بہت کچھ سنانے قرآن نہیں سناندے میرے بھائیو قرآن سنایا کرو گھر دا ماحول قرآن والا بناؤ اللہ اکبر اماں جی فرما دیاں نے انصار دیاں عورتاں نے رب دا قرآن سنیا کتنا قرآن سنیا قرآن دی ایک آیت اوہ زندگی دے اندر کئی مرتبہ قرآن پاک پڑھ جان والے قرآن دی ایک آیت سنیے انصار دیاں خواتین نے ام المومنین سیدہ کائنات فرما دیاں نے انصار دیاں عورتاں دیاں تے نیند نہیں اڑ گئیاں انہاں نوں تے سوم دا یاد نہ رہا اتنیاں بے قرار ہوئیاں اللہ دی قسم ہے صبح ہون دا انتظار نہیں کیتا اے بات نہیں کی کہ اجے بڑا ٹائم پہ آئے اجے بڑا وقت پہ آئے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے گھراں دے اندر بڑیاں چادراں موجود نہیں سن کسے نے کسے دے گھر دے وچوں چادر منگوائی کسے نے تھلے بچھان والی چادر نو پکڑے آئے اوے صبح دی اذان دا وقت ہویا مسجد نبوی دے محراب و منبر دے اندر اللہ دی توحید دے نغمے گونجے انصار دیاں عورتاں انصار دیاں خواتین پیغمبر کائنات امام الانبیاء دی اقتداء دے اندر فجر دی نماز ادا کرنے واسطے آئیاں تے مکمل پردہ کر کے آئیاں پردہ کر کے آئیاں مکمل ایتھے کیے دو چار ایتاں دو چار حدیثاں خاص کر نماز دے متعلق جنہیں کو رفڑی دین نال پڑھ لئیے وہ سمجھدا میرے نالوں وڈا کوئی جنتی ہو ہی نہیں سکدا باقی معاملات سارے اپنی مرضی دے حضرات دیکھیے اپنے گھر دا ماحول اپنا اٹھنا بیٹھنا لیل و نہار شب و روز لین دین معاملات خوشیاں غمیاں اے سن رہے ہو نا آوازاں ماشاءاللہ شادیاں دا سیزن ہے اسی بھی آ رہے ہیں چوک دے اندر ٹریفک بلاک سے مسلمان نوجوان غیرت ایمانی دا مظاہرہ کردے ہوئے ڈانس کر رہے سن یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اسی تبدیلی لے کے ہونی صبح ہون دا انتظار ہی نہیں کیتا زندگی دا کی پتہ ہے ایتھے کہیں نے مولوی جی ریٹائرمنٹ تو بعد اسی بس یہی کم کرنا ہے کتنیاں سخت آئی نا ام خلاد جدہ جوان بیٹا شہید ہو گیا تے مکمل پردہ کر کے آئی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر اللہ اکبر تے تسی جان دے ہو جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے او دی حالت اور کیفیت کی ہو سکتی ہے نبی پاک علیہ السلام دے کولا کے بڑے جذباتی انداز دے نال سوال کر رہی ہے اے اللہ دے نبی جی میں نوے بات دسو پھر میرا بیٹا پیغمبر دے نال کیویں وفاواں کردہ ہویا گیا تیرو دے سینے تے لگا یا او دی پشت دے اندر لگا تے پیغمبر دے صحابہ نے منظر دیکھیا اوے قادر پور راواں دے اندر سیرت النبی کانفرنس دے اندر بیٹھن والے آ میں جڑا پیغام لے کے آیا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر دے صحابہ بھی یہ منظر نو دیکھ کے حیران ہو گئے ریا نہ گیا تے اس بی بی نو سوال کر دیتا تسألینا عن ابنی کی وانت متنکبت او بی بی ام خلاد جس ماں دا جوان جگر دا ٹکڑا چلا جائے داغے مفارقت دے کے چلا جائے انہوں تے اپنے سر دے دوبٹے دی بھی ہوش نہیں رہندی اللہ اکبر کتے تو دیکھدا نہیں آج جناب کوئی بیٹا رات نو تھوڑا جا رو لیندا ہے صبح دی نماز دے ٹائم ماں جناب مسجد دے بوئے اگے لے کے کھڑوتی ہوندی ہے مولوی جی اینو دم کر دے ہو قاری صاحب اینو پتہ نہیں کی ہو گیا نظر لگ گئی ہے ساری رات روندا ہی رہندا ہے او جی دے رونے نو دیکھ کے ماں بے قرار ہو جائے جی دے پیر تے کنڈا چبنا بھی ماں برداشت نہ کرے حضرات ماں دی مامتا دے جذبات اللہ ذوالجلال نے رکھے نے تائیں تے میں اپنی عقیدت دا اظہار سادہ انداز دے نال کرنا چاہ رہے ہیں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جی دی ٹھنڈی اوے ٹھنڈی چھاں تے در در دھکے انہاں نوں پیندے اوے مر جائے جنہاں دی ماں
اب دستارا ماں پیو پیارا او جاوے چھوڑے جنانوں اے وسدا ملک تمامی دسے آتے قبرستان انہوں او بی بی ام خلاد جدہ جوان بیٹا شہید ہو جائے انہوں تے اپنے آپ دی ہوش نہیں رہن دی تو اتنے اہتمام دے نال پردہ کر کے آئی ہیں اللہ اکبر تے اس بی بی نے جڑا جواب دیتا ہے ذرا توجہ کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قیامت تک آن والیاں ماواں واسطے بیٹیاں واسطے اور بہناں واسطے رول ماڈل دی حیثیت اختیار کر گیا تاریخ دے اندر سنہرے حروف دے نال لکھیا گیا اللہ اکبر کہندی ہے ان ارضا ابنی ولن ارضا حیائی اور میرے پردے دے متعلق حیران ہون والے ہو مینوں دسو اس بات دا جواب دے ہو میرا بیٹا مینوں چھڈ کے گیا ہے میرا بیٹا میرے کولوں جدا ہویا ہے میری حیا اور میرا دین تے میرے کولوں جدا نہیں ہویا آج کدھر چلی گئی ہے حیا آج میرا جسم اور میری مرضی آج کی ہو رہا تیرے معاشرے دے اندر اوہ تو دنیا نو فتح کرنا ہے ایتھے 4 سال دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ نہیں دیکھیا نہیں پچھلے ہفتے کشمور دے اندر 3-4 دن تک 4 سال دی بچی دے نال درندگی کیتی گئی ہے مینوں دسو کیا دنیا دا کوئی جابر تو جابر درندہ بھی یہو جی حرکت کردا ہے کیڑے لوگ پھردے نے ساڑے گلیاں محلیاں دے اندر اے انساناں دی شکل دے اندر کون نے کیسا معاشرہ اسی تشکیل دے رہے ہیں اسی گلاں بڑیاں کرنے ہیں اسی یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے کی کریں گے اسی کدی کسے سکھ نو دیکھے ہیں اگر وہ ایتھوں بدار وچوں گزر جائے تے بدار دے آخر تک بچے نو پتہ چل جائے گا کہ کوئی سکھ جا رہے ہیں کیوں وہ دی ایک اپنی شناخت ہے انہیں اپنے گرو دی سنت دے مطابق مخصوص پگڑی بننی ہے انہیں داڑھی بھی رکھی ہے انہیں ہاتھ دے اندر کڑا بھی پایا ہے وہ جنہ مرضی پڑھ لکھ جائے اپنی بولی پنجابی بھی نہیں چھڑ دا ساڑھے تے تھے نوجوانہ دیاں ہفتے بعد شکلاں بدل جاندیاں نے کدی دیکھے ہندو دی طرف بات کر دے ہو انڈیا دی بابری مسجد گرا دیتی رام مندر تعمیر کرنے دا سرکاری سطح تے اعلان ہو گیا مسلمانہ نے کیتے مظاہرے انہوں نے کیا جنہوں زیادہ تکلیف ہے بارڈر کراس کر کے جائے پاکستان اندر ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس ملک دے اندر مذہبی اعتبار دے نال جتنا کوئی متعصب اور متشدد ہوئے گا اتنا ہی زیادہ وہ دی عزت ہوئے گی اتنا ہی زیادہ انہوں ووٹ ملن گے پھر بات کر دے وہ مہذب دنیا دی جتھے کوئی مہینہ کڈے آئے ساری زندگی وہ دا اٹھنا بیٹھنا ہی بدل جاندہ ہے کی ہے انہوں کدی سوئزرلینڈ دے اندر خواتین دے حجاب تے پابندی کتے بیلجیم دے اندر مسجد دے مناراں تے پابندی کتے ڈنمارک ناروے فرانس دے اندر پیغمبر دے خاکے کتے امریکہ دے اندر قرآن دے اوراق نو جلایا جا رہے ہیں یہودی نو کدی دیکھے ہیں دنیا دی متعصب ترین قوم ہے کی پتا چلیا ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے ایک سکھ نو ایک سکھ ہون تے فخر ہے ایک عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے ایک یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے تے سانو وہ ایسی کون ساڈا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں ساڈی بھی کوئی شناخت کوئی کلچر کوئی تہذیب وہ ایسی بھی کسی دا کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں ساڈے سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک ساڈی زبان بد زبانی تو لے کے ساڈے برے کردار تک کیڑی شے رل دی ہے نبی پاک دے نال کیڑی چیز رل دی ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا گلاں کرن نال کی ہے کہیں نے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں داڑھی رکھنا قبول نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول نہیں
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سچ بولنا قبول نہیں. اس طرح دیا ہوندیاں نے قوماں. تو حضرات میرے کول وقت بہت کم ہے، میں جس بات دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی توفیق و رحمت دے نال ذرا اس بات دے اوپر غور کرنا. دیکھو جنہاں لوگاں نے مننے دین نو، انہیں کیا میرا بیٹا گیا ہے میری حیات نہیں گئی. اللہ اکبر. او انصاری صحابی دے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا قبل اس دے کہ وہ جواب دیندہ. او دی بیٹی بڑی شرم و حیا دے نال دیوار دی طرف چہرہ کیتا ہے تے بیٹھی ہے. او دے کولوں رہا ہی نہ گیا. او جناب بول پئی کہن لگی او مغیرہ تو جاننا ہے اس بات نو، تیرے علم دے اندر یہ بات ہے کہ کسے غیر محرم بندے دے سامنے کسے غیر محرم بندے دے سامنے یہ ٹائم تو علاوہ ہوئے گا کسے غیر محرم بندے دے سامنے اپنی زینت نو ظاہر کر دوا، یہ میری خاندانی غیرت دے خلاف ہے، میری شرم و حیا دے خلاف ہے. اللہ اکبر. اس طرح نہیں ہو سکتا. اوے مغیرہ اگر تو اپنی مرضی دے نال آیا ہے یہ تو اٹھ کے چلا جا مغیرہ، اس طرح نہیں ہو سکتا. اوے مرنو تے مر جاں گی لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. حضرات پیغمبر دے فرما بردار اے اللہ ذوالجلال دے مقرب لوگ نے، لیکن اے مغیرہ اگر تو نبی پاک علیہ السلام دے حکم دے نال آیا ہے، کائنات دے امام نے تینوں فرمایا ہے، پھر میں نو دس ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنظر الیہا فانظر. اگر کائنات دے امام نے تینوں حکم دیتا ہے او مغیرہ، پھر رب ذوالجلال دی قسم ہے نہ خاندان دی پرواہ، نہ والدین دی پرواہ، نہ برادری دے رسم و رواج دی پرواہ، نہ اپنی سوچ اور فکر دے زاویاں دی پرواہ. اللہ اکبر. بس پھر کی ہوئے گا؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اے مغیرہ دس میں نو اپنی مرضی دے نال آیا ہے یا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجے آئے؟ تے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بی بی میں اپنی مرضی دے نال نہیں آیا، کائنات دے امام نے میں نو بھیجے تے میں تائیں آیا. اللہ اکبر. اس بی بی نے اپنے کپڑے نو ہٹایا، جناب مغیرہ نے اپنی نگاہاں نو جھکا دیتا، فرماندے نے میں نو یہ رشتہ قبول ہے. دونوں دا آپس دے اندر نکاح ہو گیا، دونوں دی شادی ہو گئی. اوے اٹھاؤ پھر حدیث دیاں کتاباں، اٹھاؤ پھر لکھن والے نے لکھے آئے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دے فرمان نو اپنے سینے دے نال لگان والا اے جوڑا، نبی دی بات نو اہمیت دین والا، پیغمبر دی بات نو اپنا اوڑنا بچھونا بنان والا مالک کائنات نے ازدواجی زندگی دے اندر اتنیاں برکتاں نازل فرمائیاں، اتنیاں برکتاں نازل فرمائیاں کہ جزیرۃ العرب دے لوگ اس خاندان دیاں مثالاں بیان کریا کر دے سن. اوے پیغمبر دے صحابہ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اوے حبشی نو ویکھ لے ذرا وی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا، آگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا. کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اوے تسی کہیں دے ہو اس پیغمبر دی بات نو دباؤ گے. میں دسنا فرانس دا مسئلہ کیے، فرانس دا مسئلہ کیے، امریکہ دا مسئلہ کیے. حضرات ساڑیاں تمام کمزوریاں ایک طرف، لیکن میرا رب اپنے دین دے غلبے واسطے کسے انسان دا محتاج نہیں. میرے رب دا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقل جاء الحق وَذَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَہُوقًا. آئیے پھر دیکھیے رب کا وعدہ کس طرح سچا ہو رہا ہے کہ اس وقت
اسلام کی سب سے زیادہ پیش قدمی جس محاذ کے اوپر ہے وہ یورپ کا محاذ ہے کہ ان کے تھنک ٹینکس نے ان کو یہ بات بتلائی اسلام کو روک لو، اگر تم روک نہ سکے تو آئندہ چند سالوں کے بعد یورپ کا سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہوگا۔ یہ ہے تکلیف ان کو، یہ ہے ان کی تکلیف، یہ ہے خبث باطن جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے پیغمبر کا گنہگار امتی اس عدم کا اظہار کر کے جاؤں گا۔ اے نبی کے دشمنوں، او حیا کے دشمنوں، غیرت کے دشمنوں، ہم گنہگار تو بہت ہیں لیکن تمہارا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ تم کتے کے بچے کو گود لینے والے، ہم انسان کے بچے کو گود لینے والے، تم ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینے والے، ہم حیا کی دعوت دینے والے، اور تیری بد تہذیبی نے ایک نہ ایک دن مسمار ہونا ہی ہونا تھا۔ یہ کاغذ کے پھول کب تک لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے تھے؟ ایسے معاشرے کتنی دیر تک چل سکتے ہیں؟ حضرات انشاءاللہ الرحمن رب کی توحید کا ڈنکا یورپ کے محاذوں پہ بج کے رہے گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو، نبی کی شریعت اپنا آپ منوا کے رہے گی۔ روک سکتے ہو تو روک لو، پوری کائنات میں قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تھی اور رہے گی۔ روک سکتے ہو تو روک لو، کائنات کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، آج بھی سب سے زیادہ اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کرنا اپنی سعادت سمجھنے والے پیغمبر کے امتی ہیں۔ روک سکتے ہو تو روک لو، تمہاری بد تہذیبی کے برج الٹ کر رہیں گے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، عصر حاضر کا فرعون کتاب و سنت کے نیل میں غرق ہو کر رہے گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر عالم کفر اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو کر رہے گا۔ رب کا دین نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی ہو گیا ٹائم؟ اچھا لو جی، پھر میں اپنی بات نو اتنے ختم کرن لگے ہیں انشاءاللہ۔ تفصیلی گفتگو میرے ورگا بندہ جڑا ہے تھوڑا پڑھے لکھیا انہوں ٹائم زیادہ چاہیے ہے، کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ تے سمندر نو کودے اندر بند کر دے دے۔ بہرحال میں اپنی بات نو اتنے ختم کرن لگے ہاں۔ تساں احباب دے نال ایک وعدہ لین واسطے اور محبت دے اظہار دے نال بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، جنہوں چاہیے وہ کہہ دے، جنہوں نہیں چاہیے وہ نہ کہے، ایڈی کیڑی گل۔ میں نو پتہ سارے نو چاہیے، اس واسطے ذرا محبت دا ثبوت دیو۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیے۔ اللہ دے حبیب نال او جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، سیاں نہ جان ساڈے کولوں نے دوریاں، سونے دے شہر وچ، سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیے، سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیے۔ سانو یارگار نے اے دسیا اے دوستو، سانو یارگار نے اے دسیا اے دوستو، سب کچھ آقا تو اوے سب کچھ مدنی تو نثار ہونا چاہیے۔ او ویندیاں ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں، صحابہ نے وار دتیاں اپنیاں جوانیاں، صحابہ والا سبدا
صحابہ والا تیرا، صحابہ والا میرا، صحابہ والا سب دا جی کردار ہونا چاہیے۔ ایک گل میں کرن لگی آخر تے تھوڑی جی کوڑی ہے، غصہ نہ کرے جی، نہیں نہ کر دے، نہیں کر، ہاں جی کوڑی دوائی فائدے مند، چلو ماشاءاللہ شیخ نے کہہ دیتا ہے کوڑی دوائی فائدے مند ہوندی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جیدہ دعوی پیار دا، جیدہ دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا، کیوں جی ٹھیک ہے؟ ویکھ لو وہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے پہلے رکھیاں نے، اوہ گل تے ٹھیک ہے نا، مرضی تے تسی اپنی کرنی ہے۔ جیدہ دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا، سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا، صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی بھی اظہار ہونا۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ ایک باری اونچی سبحان اللہ کہہ دیں، اور میرے تو بعد پتہ نہیں تانوں کسی نے کہنا بھی ہے کہ نہیں، اور میرے ورگے درویش لوگ یہو جیاں گلاں کردے نے، ایک باری گونج پہ جائے اونچی کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت ماشاءاللہ حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علی کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دشت امن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اللہ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے، دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں، جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں، زمین پہ فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی۔ اور کل قیامت والے دن سرکار مدینہ سجدے دے اندر پہ کے شفاعت کبریٰ دا تاج پہن کے آج دین کے ساری دن کی فرمان گے، امت میری بخش دے مولا، امت میری بخش دے مولا، اگلی گل میں تاں کرنی، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، تے آسمان تو آباد کی آئے گی رب العالمین کی فرمان گے، اور سر سجدے وچوں چک لے سونا، سر سجدے وچوں چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے۔ وآخر